قتلوں کا انبار لگایا جا سکتا ہے، ہر مقتل کو باغ بنایا جا سکتا ہے، رنگ زبان نسل کے سارے فرق بلا کر آخری خطبۃ الوداع دھیان میں لایا جا سکتا ہے، ختم کیے جا سکتے ہیں آپس کے سارے جھگڑے، مل جل کے شہر کو بچایا جا سکتا ہے، آگ لگائی جا سکتی ہے تلخ زباں کو، لہجوں میں شہد ملایا جا سکتا ہے، درویشوں کو زخم دکھائے جا سکتے ہیں، ولیوں کو حال دل سنائے جا سکتے ہیں، دل میں اگر توحید کی مشل ہو زندہ تو مندروں میں بھی دیپ جلائے جا سکتے ہیں، فرقہ بندی والی مسجد کو چھوڑ کر سجاد اللہ کے گھر میں جایا جا سکتا ہے۔ آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا میزبان سجاد اسلم اوڈ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیصل آباد جڑاں والا میں جو ایک ثانیہ ہوا بہت ہی افسوسناک اور دردناک ہے۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آج ہم کس منہ سے احتجاج کریں گے جب دنیا میں ہمارے قرآن مجید کو یا ہمارے پیغمبر کو یا ہمارے کسی بھی صحابہ اکرام کو برے لقبات دیے جاتے ہیں، ان کے خاکے بنائے جا سکتے ہیں یا کچھ بھی کیا جاتا ہے ان کے خلاف، تو ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم دنیا میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ تو آج جب ہم یہ خود کریں ہیں تو کس منہ سے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے؟ آج جڑا والا میں 4 گرجا گھروں کو آگ لگا دی گئی، جبکہ اس میں ان کی مقدس کتابیں بھی پڑھی تھیں، 40 گھروں کو جلایا گیا، ان کے بچے انہوں نے جو ہے نا وہ ان کی بچے بچیوں نے جا کے رات کھیتوں میں بسر کی اپنی جان کو بچاتے ہوئے۔ خردارہ کس سائیڈ پہ چل پڑے ہیں؟ اب جب آپ احتجاج کریں گے تو آپ کو لوگ نہیں کہیں گے کہ آپ نے پاکستان میں کیا کیا کمیونٹی کے ساتھ، آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ خدارہ جس کا قصور تھا اسے سزا دی جائے، وہ سزا کے جو ہے نا وہ حقدار ہے، پر یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ایک آدمی کی خاطر ساروں کو رگڑا لگا دیں، ایسا نہیں، نہ تو ایسا میرا اسلام کہتا ہے، نہ تو میرا ایسا دین کہتا ہے۔ پتہ نہیں کس آج کے دور میں ہر جو ہے نا وہ آدمی، ہر مسلمان عاشق رسول ہے، نماز وہ پڑھتا نہیں ہے۔ اگر آپ صبح مسجدوں کو دیکھ لیا کریں تو خالی ہوتی ہیں، 8-10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی بزرگ۔ اگر آج آپ عشاء کی نماز میں دیکھ لیں تو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا سوائے بزرگوں کے۔ جب یہ بات آتی ہے تو جو ہے نا وہ سارے عاشق رسول بن کے چل پڑتے ہیں۔ خدارہ جیسے ہماری مقدس قرآن مجید ہے، ان کی مقدس کتاب بھی ہے وہاں پہ، اور اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، 4 کتابوں کا ذکر کیا گیا، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تو آپ ان سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ جب آپ ان سے انکار کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے پر یا مسلمان کا جو عقیدہ ہے اس میں یہ واجب ہے، تو آپ کیسے ان کے گرجا گھروں کو آگ لگا سکتے ہیں؟ تو آپ کیسے ان کی پاک کتابوں کو جو نا وہ جلا سکتے ہیں؟ یہ پاکستان جتنا آپ کا ہے اتنا ہی ان کا ہے۔ یہ پاکستان بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا، کلمے کی بنیاد پر بنا، لیکن وہ جو کلمہ ہے اس کلمے میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کا اس کلمے میں ذکر کیا گیا کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ آپ کے جو ہمسائے ہیں، آپ کے جو قریبی ہیں، آپ کے جو وہ چاہے نان مسلم ہیں، وہ چاہے جو بھی ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، ان کے جو فرائض ہیں وہ پورے کریں۔ حقوق اللہ معاف کر دیے جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اور حقوق العباد میں یہ نہیں لکھا کہ آپ کا جو نا وہ ہمسائے مسلمان ہو تو ٹھیک ہے اس کے حقوق پورے کریں، اگر وہ ہندو ہے، اگر وہ عیسائی ہے، اگر وہ کسی اور کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے تو جو نا اس کے حقوق نہیں پورے کرنے، اس کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے کہ مسلمان کے۔ تو کیوں نہیں آپ یہ بات سمجھتے؟ آپ کی وجہ سے ان کی نوجوان بچی ہیں، رات کھیتوں میں انہوں نے جو نا وہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے جو نا وہ راتیں گزاری ہیں۔ خدارہ یہ لیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جب جو ہے نا وہ ہم جب یہاں بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے منہ پر ہمیں ویڈیو دکھا کر منہ پہ مارتے ہیں کہ کون سے مسلمان، کیسے مسلمان، تم تو کہتے ہو کہ جو ہے نا وہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم کم کر رہے ہو۔ یہ اتنا ہی جو نا یہ پاکستان اتنا ہی ہندوؤں کا ہے،
اتنا ہی عیسائیوں کا ہے، اتنا ہی دوسری کمیونٹی کا ہے. یہ کوئی اکیلا مسلمانوں کا ہندو جو نا پاکستان نہیں ہے. نہ ہی میرا اسلام کہتا، نہ ہی میرا یہ دین کہتا کہ آپ کسی پر ظلم و ستم کرو. یار خدا کا خوف کرو یار، کچھ نہ کچھ تو کچھ حیا کر لیا کرو. پاکستان میں ایک قانون ہے، پاکستان میں ایک نظام ہے. آپ ان لوگوں کو پکڑتے جنہوں نے بے حرمتی کی، وہ قابل مذمت ہیں، وہ سزا جو نا وہ سزا کے حقدار ہیں. لیکن ان دو لوگوں کو پکڑتے جنہوں نے یہ حرکت کی، کیوں 40 گھروں کو جلایا، کیوں 4 چرچا جو نا وہ گرجا گھروں کو جلایا. اللہ کے واسطے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نا اس پاکستان کے حال پر رحم کرو. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے عمل کیا، اس سے کوئی میرا رب خوش نہیں ہے. یہ جو آپ کو یہ ملا بتا رہے ہیں کہ آپ نے بڑا مارکا مار لیا، آپ نے بڑا تیر چلا لیا، وہ یہ بھی بتائیں کہ حقوق العباد کیا ہیں. خدا کا خوف کریں. میں دیکھ رہا تھا مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں کہ جی عیسائی والی مسجد جو نا وہ بستی میں وہ قرآن مجید کو جو نا وہ نعوذ باللہ شہید کیا گیا، تو پہنچو، چلو ڈنڈے اٹھاؤ. یار کمال کرتے ہو. اور تمہاری سوچ کیسی ہے، تمہاری ذہنیت کیسی ہے؟ یعنی کہ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے تو تم احتجاج ریکارڈ کرواتے ہو. کسی بھی فرانس میں قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو تم احتجاج ریکارڈ کرواتے ہو، کیونکہ تمہارا حق ہے. جب تم جو ہے نا وہ کسی کے چرچوں میں جا کے ان کی کتابوں کو شہید کرو گے، انہیں مارو گے، پیٹو گے، تو وہ ٹھیک ہے. خدارا وہ کل کو ہماری کتابوں کی بھی ایسی بے حرمتی کریں گے، وہ ہمارے پیغمبروں کی بھی ایسی بے حرمتی کریں گے، تو پھر ٹھیک ہے. اللہ کے واسطے یہ حرکتیں نہ کیا کرو. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ پاکستان اتنا ہندوؤں کا ہے، اتنا عیسائیوں کا ہے. یہاں پر جتنی بھی اتنا ہی یہ سکھوں کا ہے. یہاں پر 4 کمیونٹی جو ہے نا وہ آباد ہیں. یہاں پر سکھ ہیں، یہاں پر ہندو ہیں، یہاں پر عیسائی ہیں، یہاں پر مسلمان ہیں. یہ چاروں کا برابر کا پاکستان ہے. یہ کسی کے کوئی باپ کی جگیر نہیں ہے. تعجب ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی. میری درخواست ہے میری تمام علماء کرام سے کہ خدارا اپنی مسجدوں میں بھی لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو شعور دیں کہ جو نا وہ ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے، ہمارا اسلام کیا بتاتا ہے، ہمارا اسلام کمیونٹی کے کیا حقوق ہیں. یہ ذرا بتایا کریں مسجدوں میں، یہ ذرا انہیں سمجھایا کریں، سنایا کریں ان جاہلوں کو. اگر ان سے 6 کلمے سن لو تو انہیں 6 کلمے نہیں یاد ہوں گے. اگر ان سے جو نا وہ ایمان مصفل سن لو تو انہیں وہ نہیں پتہ ہوگا. ایمان تجمل سن لو انہیں وہ نہیں پتہ ہوگا. دعائے قنوت سن لو انہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں آئے گی انہیں. اور جب بات آتی ہے جو نا یہ تو جو نا وہ سارے نہیں دیکھتے ہیں کہ یار انسانیت بھی کوئی چیز ہے. میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. ایک یہودی ملتا ہے، وہ بزرگ یہودی تھا. آپ نے پوچھا کہ جو نا وہ یہودی اب بیمار ہو گیا اور حضرت عمر وہاں سے گزر رہے تھے، ان کا گزر ہوا، تو آپ نے پوچھا کہ اے بابا جی کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ بولا کہ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں. انہوں نے بولا کہ کہاں رہتے؟ انہوں نے بولا کہ میں مکہ میں رہتا ہوں. بولا کیا مسئلہ ہے؟ بولا کہ جب میں جوان تھا تو میں جو ہے نا وہ اپنا زکوٰۃ، اپنی ٹیکس جو ہے نا وہ دیتا رہا. آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرے کو پوچھنے والا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اٹھا کے لے کے گئے مکہ میں، اور حضرت علی کو کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ ان کا وظیفہ لگائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ جناب والا کون ہے؟ بولا کہ یہودی ہے. حضرت علی پوچھتے ہیں کہ یہودی ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ٹیکس دیتا رہا ہے، یہ ہمارا جو ہے نا وہ شہری ہے، ہمارے یہاں ریاست کا ہے، تو جو ہے نا اس کا بھی وظیفہ جتنا مسلمانوں کا حق ہے اتنا اس کا حق ہے، اس کا وظیفہ لگاؤ. تو اس کا وظیفہ لگایا گیا. کیا آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول نہیں سنا کہ دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا تو اس کا جواب دہ عمر ہے؟ اور خدا کے بندو کتے کی بات کر رہا ہے وہ کہ کتا بھی مر گیا تو اس کا جواب دہ عمر فاروق ہے. تو آپ تو یہاں لوگوں کو مار رہے ہو. میری تمام علماء اکرام سے درخواست ہے کہ خدارا اپنے جو ہے نا وہ مسجدوں میں یہ اعلان کروائیں اور انہیں بتائیں، انہیں سمجھائیں کہ جو ہے نا وہ کمیونٹی کے کیا حقوق ہیں اور جو ہے نا وہ ہمیں کیسے آگے چلنا ہے. اگر کوئی ایسے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے پولیس تھانے موجود ہے، ہماری حکومت ہے، ہمارے قانون ہے، اس کے خلاف جو ہے نا درخواست ہے اور اس کو پکڑوائیں. لہٰذا یہ پاکستان کو ایسا نہ بنائیں. اور میں عیسائی بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں
جو ہے نا وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اور اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔